ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے جتنا پیدا دیا ہے دین کو، حضور فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اور حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پہ جو 300 اونٹ پیش کر دیے تھے بما فنان، تو حضور نے فرمایا اب کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو مرضی کرتے رہیں یہ سیدھے جنتی۔ حتمی طور پہ دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آخری کام جو حضور نے کیا ہے وہ جہاد کیا ہے، اور جہاد کے ذریعے سے دین کی عزت ہے، لیکن جہاد جو ہے وہ اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ہونا چاہیے، اس کی شرائط ہے، اور امیر کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کے جہاد ہوگا پھر وہ ملک قوم کے اندر فساد اور شر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، جس طرح کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ معصوموں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، قبروں سے لاشیں نکال کے انہیں درختوں سے لٹکایا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ انسانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور بازار میں گھس کر کے ایک بندہ خود کش حملہ کر دیتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے، اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور ماؤں کی گودیں اور باپوں کی آنکھوں کا نور چھن جاتا ہے اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ازخب ہوگا تو یہ نتائج پیدا ہوں گے۔ تو جہاد جو اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ہو، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ خلافت کے احیاء کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ جتنی جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ کی جہد برابر نہیں ہوتی ہے تو آپ کا اجر برابر آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اب موجودہ دور کے اندر یہ تو وہی خطوط ہے جن خطوط پہ چلیں گے، اور اس کے بعد موجودہ دور میں اگر کوئی نئی چیزیں آئی ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی سے اس کا تعلق جڑے گا۔ اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو انہوں نے اسلام کو دنیا کے اوپر پھیلایا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو آگے پہنچایا، اور کس طرح انہوں نے محنت کی۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کا دور، ایک سے زیادہ بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، تو تنظیم بت نہ ہو کہ اس کو پوجنا شروع کر دیں، بلکہ مقصود دین کا کام ہے۔ بعض کا تنظیم بت بن جاتی ہے، بلکہ جس دور سے میں گزر رہا ہوں، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں تو یقیناً آج پیر خانے، تنظیمیں اور شخصیتیں یہ بت بنے ہوئے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں شہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کانت، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اس لیے مقصود دین کا حیا اور دین کی سربلندی ہے۔ جب پگڑیوں کے رنگ لڑنے لگ جائیں اور کسی کے ساتھ سلام لینے سے قبل سوچیں کہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کیا ہے، اسلامی اخوت کے رشتے کو اہمیت ہی نہ دیں تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا، کسی شخص کا کام ہوگا، دین کا کام نہیں ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 7-8 سال قبل ایک شخص بادشاہ مجھے ملا، میں آگے بڑھ کے اس سے خوشی کے ساتھ ملنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، میرے سے بدبو آ رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے پیر صاحب نے روکا ہوا ہے کہ یہ سینہ کسی سینے سے نہیں لگانا۔ میں نے کہا پھر تمہارا پیر کمزور ہی ہوگا، جسے ڈر لگتا ہے کہ کوئی سیر سلب نہ کر لے۔ اس لیے میں نے کہا ہمارا پیر تو یہ نہیں بتاتا، ہمارا پیر تو کہتا محبتیں بانٹو، پیار تقسیم کرو، زمانے کو روشنیاں دو جتنے دے سکتے ہو۔ تو اس لیے جب تنظیمیں بت بن جائیں تو پھر دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا بلکہ کمزور ہوگا۔ یہ ایک دکھڑا ہے، اور میں محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اور کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے اور ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ انتہائی دکھتی ہوئی رگ ہے اس وقت میرے معاشرے کی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سے بھی مخفی نہیں ہے اور میرے سے بھی مخفی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور میں سب سے زیادہ جو اپنے پیر بھائی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنے رویے کو کہیں خراب نہ ہونے دینا، اپنی نظر کی وسعت کو کہیں کھو نہ دینا۔ آج پیر درس دیتا ہے، اپنا پیر پیر ہوتا ہے، دوسرے کا پیر بندہ ہوتا ہے، یہ درس ملتا ہے خانقاہ سے، تو پھر مرید 2 قدم آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اپنا پیر پیر ہوتا ہے، دوسرے کا پیر تو بندے کا پتر بھی نہیں ہوتا، اور عجیب رنگ ڈنگ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کی نفی کرنی ہے اور پوری شدت کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے، ان خرافات کو نہیں بٹائیں گے تو یقیناً دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا، الجھیں گے ہم آپس کے اندر، نقصان اٹھائیں گے۔
یقین جانو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کا نام سن کر بھی اس کے چہرے پہ خوشی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کہ جو شخص بول رہا ہے اس کا تعلق میری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق میرے پیر خانے کے ساتھ نہیں ہے. تو نبی کا نام سن کر جس کو خوشی نہیں آ رہی. تو جس دور میں پیر یہاں تک چلا جائے گا تو اس دور میں دین کا کام آگے نہیں جا سکتا. یہ ہمارا دکھڑا ہے, ہمارا درد ہے. ہمیں مجبور اور معذور سمجھا جائے. ہمارا سینہ پھٹا ہے اس حوالے سے. امت کو مزید تقسیم نہ کرو. پہلے 72-73 فرقوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ہر فرقے میں آگے کئی کی فرقے بنے ہوئے. اپنے آپ کو وسعت دو. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول ہوتا ہے, پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو فنا فی الشیخ سے باہر نکلنے نہیں دیتے ساری زندگی, اس سے آگے جانے نہیں دیتے. تو یہ ایک دکھڑا ہے. اس لیے تنظیمیں دین کی معامل ہوتی ہیں جب یارو منزل ایک ہے تو پھر ایک دوسرے سے الجھ کے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. بلکہ میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی حسن ہیں وہ آپس میں رقابت کو جنم دیتے ہیں. ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا, رقیب ہوتے ہیں. لیکن دین اور رسول کریم کی ایسی ذات ہیں کہ ایک کو چاہنے والے آپس میں رقیب نہیں ہوتے, آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سارے آپس میں حبیب ہوتے ہیں کیونکہ جب منزل ایک ہے تو پھر راستے جدا جدا کیوں. باقی اس پر بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ضد سے اگر سوچیں گے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو بہت سارے گوشے سامنے آئیں گے. میں اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اس پر سوچنے کی دعوت دیتا ہوں اور اپنے دوستوں کو جن کا میرے ساتھ طریقت کا رشتہ ہے ان کو سختی سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس راستے کے مسافر نہ بننا. میں کون ہوں, میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے. ہم سارے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا, اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. بلکہ میں اپنے آپ کے لیے مصطفائی کا لفظ قصداً اور شعوراً لکھتا ہوں. جیسے میں نقش بندی ہوں طریقت کے اعتبار سے, مجددی ہوں طریقت کے اعتبار سے, لیکن میں مصطفائی کا لفظ شعوراً لکھتا ہوں. اس لیے کہ ہم جب طریقتیں تقسیم کر رہی ہوں تو پھر ہمیں اوپر آنا ہوگا اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ ایک اجتماعی شعور دینا ہوگا. تو میں کہتا ہوں تمہاری نسبتیں قادری, چشتی, سہروردی سلامت رہیں, لیکن سب سے پہلے تم مصطفائی ہو, سب سے پہلے تم محمدی ہو, سب سے پہلے تم محمد عربی کے غلام ہو. اس نظر سے سوچو گے تو وسعتیں پیدا ہو اور اس نسبت کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں, ورنہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو جائے. اللہ اکبر. میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے تبلیغ کا اور اس کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے. وہ پرنٹڈ میڈیا ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا, اس کو مؤثر انداز کے اندر ضرور استعمال کرنا چاہیے. نیٹ کو استعمال کریں ایک اندازے کے مطابق. اسلام کے خلاف جو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے ویب سائٹس ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی. یعنی 3 لاکھ ویب سائٹ اسلام کے خلاف زہر اگل رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں ہماری کتنی ویب سائٹس ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ چند سینکڑوں تک ہے. تو یہ ایک یلغار ہے بہت بڑی, میڈیا یلغار. اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کام کو آگے بڑھانا ہے. یہ مختلف ٹی وی چینلز ہیں, ان میں آپ جو ہے وہ اپنا اثر قائم کریں اور دین کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کی کوشش جاری رکھیں. بلکہ میں ایک بات ایک موقع پہ کہی تھی کہ آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک کام کرتی ہیں, ایک اپنا سودا بیچتی ہیں, دوسرا فواشی پھیلاتی ہیں. بڑے بڑے سائن بورڈ اور اس کے اوپر عورت کی تصویر, اور ظلم یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق عورت سے نہیں ہے اس کے ساتھ بھی عورت کی تصویر. مجھے بتائیں ٹریکٹر کے ساتھ تو کسان کی تصویر ہونی چاہیے, وہاں بھی عورت کی تصویر ہے, عورت کی جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے. کھاد کے ساتھ تصویر تو کسان کی ہونی چاہیے, وہاں بھی عورت کی لگی ہوئی ہے. سیمنٹ کے ساتھ عورت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ دورہ کام کر رہے ہیں یہ کمپنیاں. ایک تو اپنا مال بیچ رہی ہیں, مہنگے داموں بیچ رہی ہیں, اور دوسرا ہمارے کلچر کو تباہ کر رہی ہیں اور فحاشی کو فروغ دے رہی ہیں. اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے لیے
ایڈورٹائزمنٹ کریں تو پھر اس چیز کا خیال رکھیں اور شعوراً اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ وہ کہتے ہیں تم لاتے ہو عورتوں کی تصویریں، ہم گنبد خضرا کی تصویر لائیں گے۔ بالخصوص رمضان میں اگر اس کا اہتمام ہو جائے، ہر طرف جو ہے وہ روضہ رسول کی تصویریں ہوں، ہر طرف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تصویریں ہوں، اگر اس کلچر کو فروغ دیا جائے تو اس کے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اس کے اندر اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ تو میڈیا کے ذریعے سے ہم مؤثر انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ویسے تصنیف و تالیف یہ ایک اہم شعبہ ہے، کثرت کے ساتھ علماء تصانیف کریں اور پھر اس کے ذریعے پیغام دین حق کا ابلاغ اور دعوت پہنچائیں۔ اعلیٰ حضرت کو انجمن نعمانیہ نے خط لکھا اور آدمی بھیجا کہ آپ کہاں بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پسماندہ علاقے میں، تو آپ یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے کام کریں، مواقع ہیں، لاہور میں آ جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب لکھا اس کے اندر آپ نے تجاویز دی کہ آپ اس طرح دین کا کام کریں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ تصانیف کروائیں علماء سے اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کی کفالت اپنے ذمہ لیں تاکہ وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور وہ کام کریں۔ اور باقی بات رہی میری، تو فرمایا کوئی آدمی بھیج دیں یا خود آ جائیں، اگر احمد رضا ایک منٹ کے لیے بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو کہنا دین سے دھوکہ کر رہا ہے، باقی میں تو ایک لمحہ یہاں مصروف ہوں۔ اور صرف تھوڑے سے وقت کے اندر 1300 کتابیں چوریاں لگ گئی۔ یہ کام تھا جو علماء نے کہا، یہ انجمنیں تھی خود، یہ ایک ادارے تھے، ایک شخص ادارہ تھا۔ تو ہمیں جو ہے وہ غیر صالح کاموں میں پڑنے کی بجائے اس طرف آنا ہوگا۔ صوفیاء کرام کے اشغال اوراد اور ان کا جو طریقہ اور ضابطہ اخلاق ہے اس کے ذریعے قوم کی بہت زیادہ رہنمائی ہوئی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو اگر پھیلایا ہے تو صرف صوفیاء نے پھیلایا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج کل خام خواہ بزرگوں کی صوفیاء کی مخالفت ہوتی ہے، جو 2 نمبر لوگ ہیں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی کی تھی، میں نے آج بھی کی ہے، اور میں اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں، باقی بھی علماء کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ڈھول دھماکے اور مختلف رنگوں کے پٹکے اور کڑولیاں اور یہ جو کچھ ہے یہ کوئی تصوف نہیں ہے، مختلف رنگوں کا نام نہیں ہے تصوف، مختلف قسم کی مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے۔ لیس التصوف رسوما ولا علوما، بلکہ حضرت داتا صاحب ایک مقام پہ لکھتے ہیں پیر کامل وہ نہیں ہے جو تمہیں رکے ہوئے کام چلا دے، جو بند فیکٹریاں دوبارہ چالو کر دے۔ پیر وہ نہیں ہے کہ جو دم کرے تو صرف پیڑ کا آرام آ جائے۔ ہم پیر کامل وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا بدل کے رکھتا، یہ ذمہ داری ہے پیر کی۔ تو سچے صوفیاء ہی بڑے صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تابعین کے دور کے بعد اسلام کی حفاظت کی ضمانت رہے۔ بلکہ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا اگر وہ کامل لوگ تمہیں نہ بھی ملیں تو جو کامل ہیں ان کی قبروں پہ بھی چلے جاؤ، ان کی قبروں پہ بھی تمہیں فیض ملے گا، ان کی قبروں سے بھی روشنی ملے گی۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جا کے تو دیکھو، آج بھی وہاں روشنی ملتی، آج بھی وہاں اجالے ملتے ہیں۔ اقبال 2 قومی نظریے کا حامل نہیں تھا، وہ کہتا تھا سارے جہاں سے بہتر ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں کس کی، یہ ہے گل ستا ہمارا، لیکن پھر وہی بولتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ تبدیلی کیسے ملی؟ نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے نور شیخ مجدد کی قبر سے ملا ہے، بلکہ اس نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر کی عرض میں نے عطا مجھ کو بھی فقر ہو، کی عرض عطا مجھ کو بھی فقر ہو، آنکھیں میری دینا ہے مگر نہیں بیدار۔ تو یہ خام خواہ لوگ زیادتی کرتے ہیں جو اہل اللہ سے دور ہٹاتے ہیں، ان کی قبروں سے بھی نور ملتا ہے، بلکہ اہل اللہ کی تو قبریں اہل اللہ کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی شکستہ قبروں سے عبرت ملتی ہے۔
हुजूर ने फरमाया कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। मैं तुम्हें कब्रों पे जाने से रोका करता था, अब हुक्म देता हूं जाया करो, क्योंकि वहां से भी तुम्हें आखिरत की फिक्र मिलेगी। तो जब आम गुनाहगार की टूटी और शगस्ता कब्र से भी फैज मिलता है, तो मारूफ करखी की कब्र से नूर नहीं मिलेगा, दाता अली हजवेरी की कब्र से नूर नहीं मिलेगा, वहां से रोशनी मिलेगी। तो खाम खा की एक मुखालफत है, बर्रे सगीर पाक को इनका मिजाज है कि यहां सूफियाना तरफ पे इनकलाब आ सकता है, इसलिए यहां सूफिया के करीब हों। और गो कामिल पीर आपको कम मिलेंगे, इसका यह भी मतलब नहीं है कि खत्म हो गए। हुजूर की उम्मत की मिन जुमला खसूसियात में से एक खसूसियत यह है, इस उम्मत में कयामत तक वली मौजूद रहेंगे। बाकी उम्मतों में ऐसा नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि कोई बात नहीं, नए नबी ने जो आना, दीन का काम, दीन की तालीमात खत्म हो गई, कोई बात नहीं, नया नबी आएगा, नया पैगाम अल्लाह से लेगा और कौम को देगा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा में चूंकि नया नबी नहीं आना, इसलिए दीन के तसलसल को बरकरार रखने के लिए कयामत तक वलियों के सिलसिले को जारी रखा। वो हमने कोशिश कर रही है। आज हम एक शख्स से डंक खाते हैं तो हम सारे तबके से बर्जन हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी अगर तलब सच्ची है तो 100 बार भी डंक खाएं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई लंबी नमाजें पढ़ता था, गुलाम तो आजाद कर देते। गुलामों को पता चल गया, वो लंबी नमाजें आपके सामने पढ़ते, आप आजाद कर देते। किसी ने कहा उमर तुम तो बोले हो, ये दिल से नमाजें तो नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से पढ़ते, तुम्हें धोखा देते हैं। फरमाया अल्लाह के नाम पे देते हैं, 100 बार दें, मैं धोखा खाने के लिए तैयार। एक तो बात यह है। और दूसरी बात कि तुम्हें पता है मिठाई किस दुकान से अच्छी मिलती है? सारा शहर छोड़ के जाते हो कि नहीं जाते? तुम्हें पता है कपड़ा किस दुकान से अच्छा मिलता है? सारा छोड़ के जाते हो कि नहीं शहर? बल्कि तुम्हें यह भी पता है तूड़ी अच्छी कहां से मिलती है? वो कोचवान सारा शहर छोड़ के वहां जाता है कि वहां से तूड़ी अच्छी मिलती है। तुम्हें कपड़े का पता है, तुम्हें सोने का पता है, तुम्हें चांदी का पता है, तुम्हें तूड़ी और दाने और खल का पता है कहां से अच्छी मिलती है। तुम्हें यह नहीं पता कि दीन कहां से अच्छा मिलता है? उस वक्त आंखें बंद करके बैठ जाते हो, फिर कहते हो सारे ही बुरे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये हुजूर का दीन है, कयामत तक बाकी रहना है। अगर वो लोग जो चाय की प्याली पे दीन बेचते हैं, इस मिंबर और मेहराब पे बराजमान हैं, तो वो लोग भी इस धरती की जीनत हैं जो ताजे शाही को पांव की ठोकर पे भी नहीं रखते। बसते हैं कुछ ऐसे परागंदा तबा लोग भी। अफसोस कि तुम्हें मीर से सोहबत नहीं रही। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो, मगर ऐसे भी वो लोग भी हैं जिनके दम से बज़्म आलम में चरागा है, जिनको देखने से खुदा याद आता है, जिनकी सोहबत का नूर दिलों के अंधेरे दूर करता है, जिनकी कुर्बत रब से जोड़ती है, और जिनकी सोहबत में बैठे तो दुनिया से दिल उचाट होने लगता है और नेकी की तरफ रग़बत और मैलान होने लगता है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। वो थोड़े हैं लेकिन हैं, वो जरूर मौजूद। अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने